تو اسی طرح کسی نے سہرا جو ہے وہ پہنا تو سہرا پہنانے کو شرک کہہ دیا، ایک صاحب نے قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے کو کہا دیا کہ یہ شرک ہے۔ تو یہ بندہ اصل میں یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب بندہ شرک کی مشین گن جو ہے وہ چلا دے، اور جب اس کا سبق ہر وقت یہی ہو کہ شرک ہے جی بدعت ہے، شرک ہے جی بدعت ہے، ہر وقت یہی باتیں اور یہی سبق سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا شرک ہے، اور شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، اس حوالے سے واضح کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو شرک یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ عبادت کے لائق ہے، یا اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خود سے ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے سب ہیں، جس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو ایسا اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو تصور کرنا یہ شرک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے یا اللہ کی مثل کسی اور کو سمجھتا ہے تو اس صورت میں وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب اولیاء اللہ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے متقیوں کے جو ہے فضائل بیان کیے، ان کی خصلتیں بیان کی، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور اسی طرح 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 سے اولیاء اللہ کے اوصاف بیان کیے، ان کی تعریفیں بیان کی۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں کیا، یہ ساری کی ساری باتیں شرک کے زمرے میں آئیں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث طیبہ میں بھی جگہ جگہ اولیاء اللہ کی جو ہے وہ فضائل و کمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جب اس کو دیکھا جائے، جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض وہ ہے لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر وہ اللہ پر کسی معاملے میں قسم کھا لے لا برا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، یعنی ان کی زبان سے جو بات نکل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی تعریف چاہے ان اولیاء میں جو ہے ہم لیں جو ہمارے ہاں جو ہے وہ معروف ہیں، یا صحابہ اکرام رضوان لیں یا اہل بیت اطہار لیں، تو قرآن و سنت میں ان کی تعریفیں موجود ہیں۔ یہ ہرگز جو ہے وہ شرک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز میں اس طرح کا غلو ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ پھر بڑھ جاتے ہیں، ان کی زبان پر ہر وقت پھر یہی بات نکلتی ہے شرک بدعت شرک بدعت۔ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ سالگرہ جو ہے وہ منانا یہ شرک ہے۔ اب بڑی یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی سالگرہ منائی جاتی ہے؟ تو سالگرہ منانے کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم اس بندے کو مخلوق مان رہے ہیں، اس سے بالکل واضح ہے۔ اس کا سال پورا ہوا تو اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ وہ سیدھی سادی بات ہے کہ آپ اس کو خالق نہیں مان رہے بلکہ مخلوق مان رہے ہیں، تو وہ پیدا ہوا وہ جو ہے وہ اس کو مان رہے ہیں۔ تو اسی طرح کسی نے سہرا جو ہے وہ پہنا تو سہرا پہنانے کو شرک کہہ دیا، ایک صاحب نے قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے کو کہا دیا کہ یہ شرک ہے۔ تو یہ بندہ اصل میں یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب بندہ شرک کی مشین گن جو ہے وہ چلا دے، اور جب اس کا سبق ہی ہر وقت یہی ہو کہ شرک ہے جی بدعت ہے، شرک ہے جی بدعت ہے، ہر وقت یہی باتیں اور یہی سبق اس کی زبان پہ جاری رہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا جو شرک کرے گا، اللہ پاک شرک کو نہیں بخشے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ تو شرک اور کفر بہت بڑا گناہ ہے، جو قیامت کے دن مشرک یا کافر ہو کر آیا، یا دنیا میں اس نے شرک اور کفر سے جو ہے وہ توبہ نہیں کی تھی، تو قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جو جرم ہے اس کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن تو ہوگی، شریعت مطہرہ نے کوئی تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے کوئی نہ کوئی اس کی تعریف تو مقرر کی ہوگی، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ تو یہ ایسے ہی جو ہے، یا پھر شریعت مطہرہ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ تو واضح طور پر ہمارے علماء نے قرآن و سنت سے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، یہ کہ آپ کسی شخصیت کو اللہ کی مثل سمجھیں یا اللہ کی طرح سمجھیں تو اس صورت میں شرک ہوگا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو شرک ہوگا، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھیں گے تو شرک ہوگا۔ باقی جو اس طرح کے امور ہوتے ہیں تو مسلمان کبھی بھی سامنے والے کے حوالے سے یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ یہ معبود ہے، چاہے اس کو معبود حقیقی مانے یا جو ہے وہ مجازی طور پر
یا کہیں کہ نعوذ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا جو ہے وہ معبود ہے اور یہ چھوٹے معبود ہیں، تو ایسا کبھی بھی مسلمان اعتقاد نہیں رکھ سکتے۔ ہمیشہ صرف اور صرف مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معبود مانتے ہیں، کسی اور کو معبود اور عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری ہر مسلمان کا جو ہے وہ یہی اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رزاق ہے، وہی رب ہے، سب چیزیں جو ہے اسی کی طرف سے جو ہے وہ عطا کرتا ہے اور اسی کی عطا کی گئی ہے۔